اسلام آباد امن مذاکرات دنیا کے لیے امن و سلامتی کی امید، توازن، تحمل اور مکالمے کی بڑی کوشش۔ جے ڈی وینس سمیت امریکی وفد کی ایرانی وفد میں سے ملاقات ہو گئی۔ وائٹ ہاؤس نے تصدیق کر دی۔ 1979 کے بعد یہ امریکہ ایرانی اعلیٰ قیادت کی پہلی براہ راست بیٹھک ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس جنگ بندی کی خواہش لیے اسلام آباد پہنچے تو نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر داخلہ نے استقبال کیا۔ معزز مہمانوں کی وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ملاقات ہو گئی۔ ایرانی وفد اسپیکر باقر قالیباف کی سربراہی میں اسلام آباد پہنچا۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی وفد کا حصہ۔ فیلڈ مارشل اور اسحاق ڈار نے ایرانی بھائیوں کو خوش آمدید کہا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات۔ وزیر اعظم نے دونوں وفود کے تعمیری مذاکرات کے عزم کو سراہا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا پاکستان خطے میں دیر پام کے لیے سہولت کاری جاری رکھنے کا خواہاں ہے۔ امید ہے بات چیت خطے میں پائیدار امن کی جانب اہم پیش رفت ثابت ہوگی۔ خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کچنر بھی امریکی نائب صدر کے ساتھ تھے۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ محسن نقوی بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ایرانی وفد بھی ملاقات کے لیے آیا۔ وزیر اعظم کا مذاکرات میں ایرانی شرکت کا خیر مقدم۔ کہا پاکستان عالمی امن و استحکام کے لیے مخلصانہ کوششیں اور ثالث کا کردار جاری رکھے گا۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل بھی موجود تھے۔ ہماری نیت نیک ہے لیکن امریکہ پر اعتماد نہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف کی اسلام آباد میں ایرانی صحافی سے گفتگو۔ کہا ماضی میں امریکہ سے مذاکرات میں وعدہ خلافی ہوئی۔ 1 سال سے بھی کم عرصے میں 2 بار مذاکرات کے دوران ایران پر حملے کیے گئے، بے شمار جنگی جرائم کا ارتکاب کیا گیا۔ امریکہ حقیقی معاہدے کے لیے تیار ہے تو ایران بھی مکمل آمادگی کا مظاہرہ کرے گا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا لبنان میں جنگ بندی بھی معاہدے کا حصہ ہے۔ تمام محاذوں پر جنگ بندی یقینی بنانے کے لیے بیروت سے رابطے میں ہیں۔ سفارتی کوششوں سے ہر قسم کی صورتحال پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے۔ جنگ بندی کے وعدوں پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ اسلام آباد مذاکرات کے لیے اچھی ٹیم بھیجی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں ایران کو ایٹمی ہتھیاروں کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ آبنائے ہرمز بہت جلد مکمل کھل جائے گی۔ ایران میں پہلے ہی رجیم چینج ہو چکی ہے لیکن ہمارا یہ مقصد نہیں ہے۔ ہم 99% یہ چاہتے ہیں ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہ ہوں۔ ہمیں کسی بیک پلان کی ضرورت نہیں۔ ایرانی فوج ختم کر دی ہے۔ ایران کے پاس میزائل بنانے کی صلاحیت بہت کم رہ گئی ہے۔ ایک اور پوسٹ میں لکھا دنیا بھر سے خالی آئل ٹینکرز اس وقت امریکہ کا رخ کر رہے ہیں تاکہ یہاں سے اعلیٰ معیار کا تیل اور گیس لوڈ کر سکیں۔ امریکہ کے پاس دنیا کے 2 بڑے ملکوں سے بھی زیادہ اور اعلیٰ معیار کا تیل موجود ہے۔ ہم آپ کے منتظر ہیں، یہاں آئیں، آپ کا کام بغیر کسی تاخیر کے مکمل ہوگا۔ اسلام آباد مذاکرات میں ایرانی مفادات پر سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ ایرانی صدر کا ایکس پر پیغام لکھا ہمارا وفد پاکستان میں پوری بہادری اور جرأت سے مذاکرات کرے گا۔ مذاکرات کا نتیجہ جو بھی ہو، حکومت ہر حال میں اپنے عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ قوم کے وقار، ملکی سلامتی کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی جرمن ہم منصب سے فون پر گفتگو۔ کہا امریکہ کی طرف سے بار بار وعدہ خلافی کی گئی اور سفارتکاری کو دھوکہ دیا گیا۔ ایران انتہائی بے اعتمادی کے ماحول میں مذاکرات میں شامل ہو رہا ہے۔ ایرانی عوام کے مفاد اور حقوق کے تحفظ کے لیے پوری طاقت سے لڑیں گے۔ پاکستان نے رابطہ کاری سے امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی میز پر بٹھا دیا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تاڑر نے آر نیوز کو بتایا 47 سال کا معاملہ حل کرنے میں 1-2 گھنٹے نہیں لگتے۔ فریقین کچھ بھی حتمی کرنے سے پہلے اپنی قیادت سے مشورہ کریں گے۔ وفد 1 دن کے لیے آئے تھے لیکن معاملہ آگے بھی بڑھ سکتا ہے۔ غیر ملکی صحافی بھی اسلام آباد مذاکرات سے پر امید ہے۔ ایرانی صحافی مجید ہاشمی اور افضل رضا کہتے ہیں ایران جنگ نہیں چاہتا، ہمیشہ مذاکرات کی حمایت کی۔
اسپین کی صحافی کہتی ہیں ایران امریکہ کو مذاکرات پر آمادہ کر کے پاکستان نے کمال کر دکھایا. ہم ثالثی کے لیے قطر، عمان اور ترکیہ کا نام سنتے تھے. پاکستان اب ثالثی کرنے والوں میں نئے پلیئر کے طور پر سامنے آیا ہے. غیر ملکی صحافیوں کو پاکستانی کھانے بھا گئے. ترک صحافی کو پاکستان کی بریانی بہت پسند آئی. کہا استنبول میں تو بریانی کے نام پر کچھ اور ہی کھا رہے تھے. بریانی کا اصل ذائقہ تو یہاں آ کر معلوم ہوا. ساری دنیا کی نظریں پاکستان پر ہیں. تنازع کا دیر پا حل نکالنا ہوگا ورنہ پورا خطہ متاثر ہو سکتا ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں قیام امن کے لیے کردار ادا کرنے پر چین اور خلیجی ملکوں کی بھی شکر گزار ہیں. آج پاکستان کے لیے فخر کا دن ہے. ملک عالمی سطح پر قائدانہ کردار ادا کر رہا ہے. مریم نواز کا ایکس پر پیغام. کہا وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے ملک کا وقار بحال کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا. قومی قیادت کی کاوشوں نے ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے. پاکستان کا عالمی سٹیج پر صف اول میں ہونا قیادت پر بھرپور اعتماد کا مظہر ہے. سابق امریکی سفارتکار نے پاکستان سے حسب میں مبتلا بھارتی اینکر کو لائیو شو میں شٹ اپ کال دے دی. اسکول کے بچے قرار دے دیا. پاکستان میں امریکی نائب صدر جیڈی وینس کی سیکیورٹی پر احمقانہ سوال کرنے پر بھارتی اینکر کو آڑے ہاتھوں لیا. جیفری نے کہا امریکی نائب صدر پاکستان میں مکمل محفوظ ہیں. یہ زندگیوں، روزگار اور مہنگے پیٹرول کا معاملہ ہے. بھارتی میڈیا کا اس نازک معاملے کو بھارت پاکستان تنازع میں تبدیل کرنا افسوسناک ہے. میں بھارتی میڈیا کو اس کے شرمناک رویے پر بطور سزا 30 منٹ کے لیے کمرے میں بند کرنا چاہوں گا. بھارتی میڈیا کو بیکار بحث اور مباحثے میں الجھنے کے بجائے جنگ بندی کو سراہنا چاہیے. ایرانی مذاکراتی وفد کو پاکستان لانے والے ایرانی طیارے کو مناو 168 کا نام دیا گیا. خصوصی پرواز میں ایرانی وفد اپنے ہمراہ معصوم بچوں کی یادیں لے کر آیا. ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے طیارے کے اندر کی تصویر بھی ایکس پر شیئر کی، جس میں طیارے کی نشستوں پر مناو اسکول میں شہید بچوں کی تصویر، خون آلود جلے ہوئے اسکول بیگز اور جوتے رکھے تھے. باقر قالیباف نے لکھا اس پرواز میں یہ میرے ساتھی ہیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے سینٹرل بینک ایران کے گورنر کی ملاقات. دونوں رہنماؤں کا خطے میں پائیدار مذاکرات کا تسلسل برقرار رکھنے پر زور. ایران اور پاکستان میں معاشی اور مالیاتی تعلقات مزید مستحکم کرنے پر اتفاق. دونوں ملکوں کا علاقائی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم. سعودی وزیر خزانہ محمد بن عبداللہ الجدعان کی پاکستانی ہم منصب سے ملاقات. دو طرفہ تعلقات کو مزید وسعت دینے پر اتفاق. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب امریکہ روانہ. ورلڈ بینک اور IMF کے اجلاسوں میں شرکت کریں گے. شکریہ پاکستان، شکریہ فیلڈ مارشل. ایرانی میڈیا پر نغمہ جاری کر دیا گیا. نغمے کے بول میں کہا گیا ہے پاکستان نے دل لے لیا، امن اور صلح کا دیا جلا دیا. شکریہ فیلڈ مارشل، تمہاری قیادت کو سلام ہو. شکریہ وزیر اعظم، صلح کے لیے ہر کوشش پر سلام. ہم ایران والے کہتے ہیں تم صلح اور انسانیت کے لیے روشنی ہو. پاکستان ایران ٹرانزٹ کوریڈور کا آغاز. تاشکند کے لیے پہلی برآمدی کھیپ روانہ. پاکستان نے علاقائی تجارتی روابط کے فروغ میں اہم سنگ میل عبور کر لیا. پہلی کھیپ میں فریز گوشت ریفریجریٹڈ ٹرکوں کے ذریعے تاشکند روانہ کیا گیا. کھیپ رمضان بارڈر سے ایران اور پھر وسطی ایشیا پہنچے گی. آف ڈاک ٹرمینل پر افتتاحی تقریب. کسٹم حکام نے کہا ٹرانزٹ کوریڈور سے برآمدات کے لیے متبادل اور مؤثر راستہ فراہم ہوگا. کفتان، رمضان، سوست اور گوادر کوٹی IR ٹرانزٹ کے لیے فعال کر دیا گیا. لبنان کے دارالحکومت بیروت میں اسرائیلی حملوں سے بڑے پیمانے پر تباہی. جنگ بندی کے بعد حملوں میں شہادتوں کی تعداد 364 سے بڑھ گئی. 1100 سے زائد زخمی. جنوبی لبنان میں اسرائیلی بمباری نہ رک سکی. تازہ حملوں میں مزید 10 لبنانی شہید.
اسرائیلی فورسز کی غزہ پر حملے میں 7 فلسطینی شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ صہیونی فوج نے البریج کیمپ کو ڈرون نشانہ بنایا۔ خان یونس میں بے گھر افراد کے خیمے پر ڈرون حملہ کیا گیا۔ وحشیانہ حملوں میں کئی زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں قابض فورسز کے چھاپوں اور نوجوانوں کی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری۔ گیس کی قلت کے بعد سوئس سدرن کا صنعتوں کو 24 گھنٹے کے لیے گیس کی فراہمی معطل کرنے کا اعلان۔ صنعتوں کو آج صبح 8 بجے سے پیر کی صبح 8 بجے تک گیس کی فراہمی معطل رہے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے سوئس سدرن کو RLNG کی سپلائی زیرو ہو گئی ہے۔ صنعتی صارفین اور کیپٹیو پاور پلانٹس کو سپلائی معطل رہے گی۔ امریکہ میں بھارت کو ایک اور رسوائی کا سامنا، 10 بھارتی شہریوں پر ویزا فراڈ کے الزام میں فرد جرم عائد۔ امریکی محکمہ انصاف کے مطابق بھارتی شہری ویزے میں سہولت کے لیے جعلی ڈکیتیاں کرتے، تشدد کا بہانہ بنا کر ویزا میں سہولت لینے کے لیے درخواست دیتے تھے۔ ملک بھر کے ایئرپورٹ سے خلیجی ممالک کے لیے پروازوں میں اضافہ۔ ایئرپورٹ ذرائع کا کہنا ہے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے 12، کراچی ایئرپورٹ سے 16 اور اسلام آباد ایئرپورٹ سے 18 پروازیں خلیجی ممالک کے لیے روانہ ہوئیں۔ ملتان ایئرپورٹ سے 6 اور پشاور سے 8 پروازیں خلیجی ممالک روانہ ہوئیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی سکھوں کو بیساکھی میلے کی مبارکباد۔ کہا میلے میں ہر چہرے پر خوشی، پیار کے رنگ چمک رہے ہیں، یہی پنجاب کا حسن ہے۔ پنجاب آنے والے سکھ یاتریوں کی خدمت اور تواضع میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی۔ سیکیورٹی کے بھی بہترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ اور امریکہ کے تاریخی خلائی مشن آرٹیمس 2 کا 10 روزہ سفر کامیابی سے مکمل۔ خلائی جہاز کا اوریون کیپسول کیلیفورنیا ساحل کے قریب بحر الکاہل میں لینڈ کر گیا۔ آرٹیمس 2 مشن نے چاند کے گرد چکر لگایا۔ 4 خلابازوں نے قریب سے چاند کا مشاہدہ کیا۔ آرٹیمس 2 زمین سے سب سے زیادہ دور جانے والا انسانی خلائی مشن ہے۔